السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اگلا شاعر کرنے جا رہے ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر کی غزل پڑھنے سے پہلے ہم میر تقی میر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ میر تقی میر اور میر تخلص تھا، ان کے آباء و اجداد حجاز سے ہندوستان آئے تھے۔ میر 1724 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد علی تھا۔ وہ ایک درویش مزاج آدمی تھے اور لوگوں میں علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے میر کو تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنے ایک دوست سید امان اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ میر کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ میر کوئی 10 برس کے تھے جب سید امان اللہ اور پھر ان کے اپنے والد علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ میر کچھ عرصہ اپنے بڑے بھائی میر محمد حسن کے پاس رہے مگر ان سے نہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے بھائی نے باپ کی کل جائیداد پر قبضہ کر لیا اور میر سے بھی بے رخی برتنے لگا۔ آخر میر نے تلاش معاش کے سلسلے میں دلی کا رخ کیا اور ایک نواب صاحب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ یہ نواب میر کے والد کے بڑے معتقد تھے۔ انہوں نے میر کے لیے 1 روپیہ روزانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا، مگر نادر شاہ کے حملے میں نواب صاحب مارے گئے۔ میر بے سہارا ہو کر پھر آگرہ پہنچے، مگر بھائی کے تکلیف دہ سلوک کے باعث آگرہ میں رہنا بھی مشکل تھا۔ آخر پھر دلی آئے اور اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں قیام کیا، جو اس دور کے بہت بڑے فاضل اور فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ میر نے ان کی صحبت سے کافی فیض اٹھایا، مگر کسی وجہ سے میر کی آرزو سے بھی نبھ نہ سکی۔ اسی زمانے میں ان پر جنون کی بیماری کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ بڑی بھائی کے اکسانے پر جب خان آرزو نے بھی میر کو تنگ کیا تو وہ ان کے ہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور یکے بعد دیگرے متعدد رئیسوں کے ہاں ملازم ہوئے۔ یہ زمانہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی اور پھر جاٹوں مرہٹوں کے حملوں نے دلی میں شرفا کا رہنا دو پھر کر دیا تھا۔ اچھے لوگ تلاش معاش کی خاطر دلی چھوڑ کر دوسرے شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ چنانچہ میر تقی میر نے بھی دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں کے حکمران اہل کمال کی قدردانی کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر کی زندگی کسی قدر آرام سے بسر ہونے لگی، مگر زیادہ عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ اپنی بد دماغی اور زود رنجی یعنی جلدی ناراض ہونے کی وجہ سے نواب صاحب سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور دربار سے الگ ہو کر گھر بیٹھے۔ ان کی زندگی کا آخری زمانہ بڑی تنگ دستی اور مصیبت سے گزرا۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے ان کے دکھوں میں اضافہ کر دیا اور بالآخر وہ 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ اردو غزلیات کے 6 دیوان، فارسی کا 1 دیوان، چند قصائد اور مثنویاں، فیض میر نامی رسالہ، اردو شاعروں کا 1 تذکرہ، نکات الشعراء ان کی یادگار ہیں۔ ان کی اصل شہرت ان کی غزل گوئی کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی غزلیں اس زمانے کے مسافر تحفے کے طور پر اپنے وطن لے جاتے تھے اور میر کی غزلوں کی یہ مقبولیت آج بھی قائم ہے۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں جو ہمتاً شعر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے کمال سے اردو شاعری کو باوقار بنایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ ان کے کلام میں وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی وقت اور مقام سے مخصوص نہیں۔ ان کے کلام کی جو اہم خصوصیات ہیں، ان میں جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ان کا غم و الم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میر کی اپنی ذاتی زندگی انتہائی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری۔ اس کے بعد ان کے ارد گرد کے جو دلی کے حالات تھے وہ بھی افراتفری اور بے اطمینانی کا دور تھا۔ ان سب نے مل کر میر کو درد و غم کی تصویر بنا دیا۔ اسی لیے میر ایک جگہ کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اس کے بعد میر کی خصوصیت کلام جو دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ان کی خلوص اور صداقت ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر تقی میر کی شاعری میں گفتگو اور بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے میاں، پیارے، ارے صاحب وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ اس کے بعد میر کی کلام کا جو دوسرا نمایاں وصف ہے وہ زبان و بیان کی سادگی ہے۔ مشکل سے مشکل مضامین کو وہ اپنی روزمرہ کی زبان میں بڑی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے،
सोज़ो गुदाज़ मीर की शायरी का नुमायाँ वस्फ़ है। एक जगह कहते हैं, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चिराग मुफलिस का। इशारियत और इजाज़ इख्तिसार भी उनके कलाम में नुमायाँ है। कुछ करो फ़िक्र मुझ दीवाने की, धूम है बिर बहार आने की। मीर तकी मीर ने दुनिया का हर गम अपने दामन में समेट लिया था, फिर गम को शेर के सांचे में डाला और उसको हर दिल की धड़कन बना दिया। एक जगह कहते हैं, जब नाम तेरा लीजिए तब चश्म भर आवे, इस ज़िंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। मीर तकी मीर के यहाँ तसव्वुफ़ का रंग भी नुमायाँ है। मसलन एक जगह कहते हैं, मर्ग एक मांदगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। ख़ारजी हालात की झलकियाँ भी उनके अशार में हम देखते हैं। मसलन एक जगह कहते हैं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, कल तलक जिन्हें था दिमाग तख्तो ताज का। मौसीक़ियत मीर तकी मीर की गज़लों का नुमायाँ वस्फ़ है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। नुदरत अदा मीर की शायरी की सबसे नुमायाँ वस्फ़ है। खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। दर्दमंदी जो मीर की तमाम शायरी पर छाई हुई है। एक जगह कहते हैं, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। मीर तकी मीर ऐसे बाकमाल शायर थे जो बकौल मौलवी अब्दुल हक सरताज शोराए उर्दू हैं। मीर की अपनी ज़िंदगी अगरचे सरापा गम व अलम थी, मगर वो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ कम व बेश हर शायर ने किया। मसलन गालिब कहता है, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। हसरत मोहानी कहते हैं, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द व लेकिन हसरत, मीर का सा शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। ये एतराफ़ अज़मत बेजा वजह नहीं है। मीर तकी मीर एक अजीम शायर नहीं, खुदाए सुखन है। मीर तकी मीर के शेरों में गहराई भी है और दिलों में उतर जाने वाली बात भी। उन्हें भी यह एहसास था कि उनके अशार रहती दुनिया तक लोगों के दिलों की धड़कन बने रहेंगे। एक जगह कहते हैं, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। ये शायराना ताली नहीं, बल्कि ये सच है कि मीर तकी मीर की शायरी आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से ज़िंदा है और उसी तरह से असरअंदाज होती है जैसे कि उनके ज़माने में हुआ करती थी। उन्हें ख़ुद वो कहते हैं, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हशर जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। उन्हें एहसास था कि उनके अशार की गर्मी और धीमी धीमी आँच लोगों को अपने सीनों में हमेशा महसूस होती रहेगी, और उन्होंने अपनी शायराना अज़मत का एतराफ़ खुद भी किया और लोग भी उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ करने पर मजबूर हुए। अज़ीज़ तालबात, इसी पे आज अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मीर तकी मीर की पहली गज़ल पढ़ेंगे। अल्लाह।